لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ ہمارے وقت کے امام کی ولادت 15 شعبان روز جمعہ سن 255 ہجری میں نماز صبح کے بعد ہوئی۔ بعض مورخین کا یہ اتفاق ہے کہ امام کی ولادت 255 ہجری میں ہوئی ہے، اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ 256 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ، ان کا یہ بیان ہے کہ ایک روز میں امام حسن عسکری کے گھر تشریف لے گئی۔ انہوں نے کہا کہ پھوپھی اماں، آج کی شب آپ میرے گھر ہی گزاریں، کیونکہ آج خداوند عالم مجھے ایک وارث عطا کرے گا۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ بیٹا، وہ وارث کس کے بطن سے ہوگا؟ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ وہ وارث نرجس کے بطن سے ہوگا۔ حکیمہ کو تعجب ہوا۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ بیٹا، میں نے تو نرجس کے حمل کے کوئی آثار ہی نہیں دیکھے۔ تو ہمارے امام نے فرمایا کہ پھوپھی جان، نرجس کا حمل بالکل ہی مادر موسیٰ جیسا ہے۔ الغرض آدھی رات گزر گئی، نماز صبح کا وقت ہوا، سب اٹھے اور سب نے نماز صبح ادا کی۔ اسی طرح سے جناب نرجس خاتون نے بھی نماز صبح پڑھی، اور ان کے پاس امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ تشریف لے گئیں۔ تو کیا دیکھتی ہیں کہ جناب نرجس کا جسم لرز رہا ہے اور وہ کانپ رہی ہیں۔ یہ دیکھتے ہی انہوں نے نرجس خاتون کو اپنے سینے سے لگایا اور سورہ قل ھو اللہ احد، آیت الکرسی اور سورہ قدر کی تلاوت کر کے ان پر دم کیا۔ جناب حکیمہ کو تعجب تو تب ہوا کہ جب وہ سورہ پڑھ کر دم کرتی تھی تو بطن مادر سے بھی بچے کی آواز آتی تھی، یعنی وہ جو سورہ کی تلاوت کرتی تھی، شکم سے بچہ بھی اس سورہ کو دہراتا تھا۔ اس کے بعد جناب حکیمہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ اچانک سے ہی پورے حجرے میں نور روشن ہو گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو سجدے میں موجود ہے، جو سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فوراً اس بچے کو گودی میں اٹھایا اور لا کر حسن عسکری علیہ السلام کو دے دیا۔ جناب حکیمہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہمیں سبز طائروں نے آ کر گھیر لیا۔ اس میں سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک طائر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس بچے کو لو اور اس کی حفاظت کرو جب تک پروردگار عالم کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ یہ طائر کون تھا اور دوسرے طائر کون تھے؟ امام فرماتے ہیں کہ جس طائر کو میں نے بچے کو دیا وہ جناب جبرائیل ہیں، اور بھی دوسرے جو طائر ہیں وہ تمام فرشتے ہی ہیں۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ پھوپھی اماں، بچے کو لیجیے اور جا کر اس کی ماں کو دے آئیں۔ ناظرین، ہمارے وقت کے امام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پردہ غیب میں ہونے کے باوجود بھی علماء اپنے معاشرتی مسائل اور اپنے مراحل کو خطوط کے ذریعے اس کے اپنے سوالوں کے جواب امام سے ہی معلوم کیا کرتے ہیں، امام سے ہی دریافت کرتے ہیں۔ جیسا کہ جناب ملا محمد باقر داماد کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ انہیں سوال پیش آیا تو انہوں نے نجف اشرف کے ذریعے مبارک میں اپنا مسئلہ لکھ کر ڈالا، اور اس کے جواب میں یہ ملا کہ اس وقت تمہارا امام مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہا ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر اپنا جواب معلوم کر لو۔ تو ملا محمد باقر وہاں تشریف لے گئے، اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو خود بخود وہاں کا دروازہ کھلا، وہ اندر گئے، انہوں نے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کیے،
اور مطمئن ہو کر باہر آئے۔